آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 73 فرقوں کو 3 فرقوں میں سمیٹ دیا، اور جتنے فرقے نکلے پھر ان 3 فرقوں سے ہی نکلے، اور قیامت تک جتنے فرقے نکلیں گے 73 جو ہوں گے وہ ان 3 ہی میں سے ہوں گے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، اس پر کسی فرقے کا اختلاف نہیں۔ اہل سنت میں تو حدیث آئی ہے، اہل تشیع حضرات کی ابھی حدیث موجود ہے۔ ہمارے اہل سنت میں کن الفاظ میں ہے؟ آقا ایک مرتبہ حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں، بار بار علی کی طرف دیکھتے ہیں۔ مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا مجھے دیکھ رہے ہیں سرکار؟ حضور نے فرمایا کہ علی میری نگاہ آنے والے زمانے کو دیکھ رہی ہے۔ تجھے ایک خاص نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تجھے خاص نسبت ہے جناب عیسیٰ روح اللہ سے۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ سے میری کیا نسبت؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 3 گروہ ہوئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا، جبکہ عیسیٰ کہتے رہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ کہتے رہے میں نبی ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ جو بھیجا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو آتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا ہے لم یلد ولم یولد، لیکن قوم کہتے رہی نہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے۔ کا دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی دشمنی کی کہ جناب عیسیٰ کو سولی دینا چاہا، مارنا چاہا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عیسیٰ کو اٹھا لیا آسمانوں میں، انہوں نے عیسیٰ سے دشمنی کی اور ہلاک ہوئے۔ آقا نے کہا تیسرا گروہ وہ تھا جو اعتدال پہ تھا، سلامت رہا، ہدایت یافتہ رہا۔ وہ یہ تھا کہ جو نہ عیسیٰ کو بڑھاتا تھا نہ گھٹاتا تھا، عیسیٰ کو نبی مانتا تھا، ان پر ایمان لایا، ان کی تعظیم کی۔ اے علی تیرے ساتھ بھی ایسا ہوں گا، تیری وجہ سے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ تجھ سے اتنی محبت کریں گا کہ تجھے خدا بنا دیں گا۔ ایک گروہ وہ ہوں گا تجھ سے اتنا بغض رکھیں گا کہ تجھے ایمان سے خارج بتا دیں گا۔ ایک تیسرا گروہ ہوگا جو اعتدال پر ہوگا کہ علی جو مقام و مرتبہ جو میں نے تجھے بتایا، جو مقام و مرتبہ تیرا میں نے اپنے صحابہ پہ ظاہر کیا، اسی مقام و مرتبے کے اعتبار سے تجھے تسلیم کرے گا، مانے گا، تیری عزت کرے گا، نہ بڑھائیں گا نہ گھٹائیں گا، اور وہی ہدایت یافتہ گروہ ہوگا۔ لیکن آئیے اہل تشیع کیا یہ حدیث کن الفاظوں میں ہے؟ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حدیث کوئی ہم صرف اپنے گھر سے نہیں سنا رہے، آپ کا بھی اس پہ اتفاق ہے۔ یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، یہ دیکھیں اسکرین پہ ہے، یہ ہاتھ میں ہے۔ اس پر شبہ ہو، بھالدہ پورے میں ہی بیٹھے ہیں آپ، میں بھی بھالدہ پورے میں رہتا ہوں، جب چاہیں گھر پہ تشریف لائیں، 2 قدم ہے بس چل کے آنا ہے، کتاب کھول کے دیکھ لیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے، صحیح پڑھا ہے یا نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کیا ہے؟ اہل تشیع حضرات کے ہاں، شیعہ حضرات کے ہاں سب سے معتبر کتاب یہی مانی جاتی ہے، قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے۔ ہم بخاری کو مانتے، وہ بخاری کو نہیں مانتے، نہج البلاغہ کو مانتے ہیں وہ۔ اور یہ کتاب وہ قرآن کے بعد افضل کیوں مانتے؟ بقول اہل تشیع، بقول شیعہ حضرات کے، یہ علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ علی کے خطبات ہے، جس کو شیخ ردی کر کے ان کے محدث سے انہوں نے جمع کیا۔ یہی حدیث نہج البلاغہ میں حضرت علی سے ان لوگوں نے لکھی، اور کیسے لکھی؟ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 125 اور صفحہ نمبر اس کا 353۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میرے بارے میں 2 لوگ گمراہ ہوں گے، 2 قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ تو وہ ہوں گا جو مجھے حد سے زیادہ چاہیں گا، حد سے زیادہ محبت کریں گا، اتنی محبت کریں گا، محبت میں اتنا افتراق کریں گا، اتنا بڑھیں گا کہ غلط راستے پہ لگ جائیں گا، حق کا راستہ چھوڑ دیں گا، وہ محبت میں گمراہ ہو جائیں گا، محبت میں ہدایت نہیں پائیں گا، بلکہ کیا ہوگا؟ محبت میں گمراہ ہو جائیں گا، اتنی محبت کریں گا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جو اتنی نفرت کریں گا مجھ سے، اتنی دشمنی کریں گا، اتنا بغض رکھیں گا کہ وہ بھی بغض کی بنا پر ہدایت سے، رائے راہ سے ہٹ جائیں گا، وہ بھی ہٹیں گا۔ تو 2 گروہ تباہ ہوں گے، ایک محبت میں اور ایک نفرت میں۔ تو نفرت بھی انسان کو تباہ کرتی ہے، اور حد سے زیادہ تجاوز والی محبت بھی انسان کو تباہ کرتی ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے۔ ایک جگہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ کسی سے دشمنی کرو تو اتنی نہ کرو کہ جب بعد میں ملو تو شرمندہ ہونا پڑے کہ یار اتنی دشمنی کر لی تھی، اور کسی سے دوستی بھی اتنی نہ کرو کہ دشمنی ہو جائے تو پھر شرمندہ ہونا پڑے کہ کس گھٹیا آدمی سے دوستی کی تھی۔ تو ایک اعتدال ہو محبت میں بھی اور ایک نفرت میں بھی، اگر کسی سے آپ کا اختلاف ہو جائے تو اس میں بھی ایک اعتدال ہو۔ تو 2 گروہ حق جو ہے ناحق پر ہوں گے، حضرت مولا کائنات فرماتے، ایک بڑھائیں گا، ایک گھٹائیں گا۔ اب آگے حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ اور ایک تیسرا درمیانی گروہ ہوں گا جو خیر پر ہوں گا، رائے حق پر ہوں گا۔ اور پھر آگے حضرت علی نصیحت کرتے
فلزموہ والزموا السواد العظم فإن ید اللہ علی الجماع، اور وہ جماعت جو ہے وہ بڑا گروہ ہوں گا، تعداد میں بڑی جماعت ہوں گی. بڑی جماعت سے مراد یہ ہماری تعداد نہیں، وہ بڑی تعداد اہل سنت و جماعت کی، وہ بڑی جماعت تعداد جس پر اللہ کا دست قدرت ہے، جس میں اولیاء ہوں گے، جس میں اقطاب ہوں گے، جس میں قطب ہوں گے، جس میں محدثین ہوں گے، جس میں علماء ہوں گے، جس میں ائمہ ہوں گے. خدا کی قسم وہ اہل سنت ہے، سارے اولیاء اہل سنت میں ہیں، غوث اعظم اہل سنت میں ہے، غریب نواز اہل سنت میں ہے، نظام الدین اولیاء اہل سنت میں ہے، خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی اہل سنت میں، مخدوم سنہ اہل سنت میں، تاج الاولیاء اہل سنت میں، مجدد وقت اہل سنت میں، سب اہل سنت میں. فرمایا بڑی جماعت جہاں اولیاء کی کثرت ہو، جہاں ائمہ کی کثرت ہو، وہ جماعت کو پکڑو، مضبوطی سے اختیار کرو، سواد العظم بڑی جماعت کو اختیار کرو. کیوں؟ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَ، کہ اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہوا کرتا. اور آگے پھر حضرت علی کیا فرماتے؟ یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، سنیوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کے گھر کی کتاب آپ کے گھر کی ہے، چھاپا آپ نے، پڑھتے آپ ہیں، مانتے آپ ہیں، انکار نہیں کرتے آپ. پھر آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تفرقہ اور انتشار سے باز آ جاؤ، انتشار مت پھیلاؤ، گمراہیت کی باتیں مت کرو، گمراہ مت کرو لوگوں کو، اتحاد کو اختیار کرو، اتفاق کو اختیار کرو. اس لیے کہ جو جماعت کو چھوڑ دیتا ہے نا، بہت نکل رہے ہیں لوگ، بڑے تیزی سے نکل رہے ہیں، اور نکل کر بولتے آج ہم کو حق سمجھ میں آیا. تو آج بدلا فرقہ، آج چینج کر رہا ہے، 1400 سال پہلے حق آیا تھا کہ آج آیا جو تیرے سمجھ میں حق آ جا رہا ہے. ہمارے آبا اور اجداد تو 1400 سال پہلے حق سمجھ چکے، تو آج سمجھا 1400 سال پیچھے چل رہا ہے ہم سے اتنا لیٹ. جماعت چھوڑ رہے ہیں صاحب بڑی تیزی سے، کہہ رہے صاحب آج حق پر سمجھ میں. اور علی فرما رہے انتشار سے بچو، جماعت سے ہٹو مت، بڑے گروہ سے الگ مت ہو جاؤ. کیوں کہ جو بڑے گروہ سے الگ ہوتا ہے وہ شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے، شیطان اس کو اچک لیتا ہے. اور ٹھیک اسی طرح شیطان اس کو اچک لیتا ہے، کس طرح؟ جیسے بھیڑ بھیڑیوں کو مل جائے، یعنی کوئی بھیڑیا کسی بھیڑ کو گلا کاٹ دے، اس کو پکڑ لے، اور وہ کون سی بھیڑ ہوتی ہے؟ جو اپنے ریوڑ سے ہٹ جائے. تو مولا کائنات کا یہ خطبہ، اور ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں وہ 2 روایتیں جو میں نے پڑھی، اس طرح کی بہت ساری روایتیں، اسی پہ ہم پڑھے تو پوری رات گزر جائے، روایتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ سمجھنے کے لیے 2 کافی ہے کہ آقا نے حق کے لیے 2 چیزیں بیان کی. فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، ایک جماعت ہوں گی جو صرف جنت میں جائیں گی. قالوا من هي یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا جماعت کی نشانی کیا ہے جنتی؟ قال ما أنا علیہ وأصحابی، کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہی جماعت حق پر ہوگی. مولا کائنات نے بھی خود اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو آگاہ کیا، کہا دیکھو ایک گروہ وہ ہوا جو میری محبت میں تباہ ہوں گا، ایک گروہ وہ ہوں گا جو مجھ سے بغض میں تباہ ہوں گا، اور اعتدال والا وہ ہوں گا جس پر اللہ کا دست قدرت ہوں گا، نہ وہ مجھے بڑھائیں گا نہ گھٹائیں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ امت میں 3 فرقوں میں، علی کے کہنے کے مطابق، رسول کے بتانے کے مطابق 3 گروہ ہوئے. پہلا گروہ شیعہ کہلایا، دوسرا گروہ خارجی کہلایا، تیسرا اہل سنت و جماعت. شیعہ حضرات نے اتنا بڑھایا کہ جو علی کا مقام نہیں تھا اس سے تجاوز کر کے وہ سب کچھ بنا دیا. اور خارجیوں نے اتنا گھٹایا، اتنی تنقیص و تسلیل کی، اتنا گھٹایا معاذ اللہ خارجیوں نے فتوے دے دیے کہ علی کافر ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اور کہا کس بنیاد پر کافر؟ کہا امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور صلح کے لیے حکم جو ابو موسیٰ اشعری کو بنایا، ایک صحابی تھے ابو موسیٰ اشعری، ان کو حکم بنا دیا. اور قرآن میں ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلتا سوائے اللہ کے، کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا. ابو موسیٰ اشعری کا حکم مان لیا، حکم بنا دیا. علی اس بنیاد پر، قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر کافر ہو گئے، معاذ اللہ، کافر کہہ دیا علی کو. اور ایک نے اتنا بڑھایا کہ ان کو بڑھا دیا، سب کو گھٹا دیا. اب کوئی کہیں گے نہ ہم نے بڑھایا نہ گھٹایا، جو اللہ نے دیا تھا وہی تمہیں میں دکھاؤں گا کہ کیا واقعی آپ نے جو بڑھایا اللہ نے ایسا ہی بتایا، رسول نے ایسا ہی بتایا جو آپ بڑھا رہے ہیں. اب میں اگر اپنے ان 3 جملوں کی تشریح کروں نا بڑے آسان لفظوں میں آپ کو، کہ انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے. اور تیسرا گروہ اہل سنت ہے جو اعتدال پر، نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے، جو مقام علی ہے اس کو مانتے، سر جھکاتے اس مقام پر.